अब्बा ने मुझे माफ कर दिया था और 3-4 साल की तवील जुदाई के बाद वो मुझसे मिलने आए थे। उन्होंने बड़ी ही चाहत के साथ मेरे सर पर हाथ रखा तो मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी भागकर शादी करने की गलती धुल गई है। मैं बहुत खुश थी कि मेरे बाप और भाइयों ने खानदानी रस्म और रिवाज की दीवारें गिरा कर मुझे अपना लिया है। इसी खुशी में हम अब्बा के घर दावत पर आए। खाने के बाद मेरा जी चाहा कि मैं अपना वो पुराना कमरा देखूं जहां मेरा बचपन गुजरा था। मैं जैसे ही कमरे में आई, मेरा शौहर भी मेरे पीछे चला आया और फिर मेरा बड़ा भाई भी मुस्कुराता हुआ वहीं पर आ गया। भाई ने बड़े प्यार से कहा, आयशा, जाओ जरा पानी तो पिला दो। मैं जैसे ही किचन में गई, पीछे से कमरे में शोर की आवाज आई। मैं घबरा कर पानी लिए वापस आई और जैसे ही कमरे का दरवाजा खोला तो मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। खून की एक हल्की सी लकीर दरवाजे से बाहर निकल रही थी और सामने मेरा शोहर। मेरा नाम आयशा है और मैं एक ऐसे घराने की चश्मो चराग हूँ जहाँ मोहब्बत से ज्यादा गैरत के पहरे सख्त और असूल अटल थे। मैं अपने दो भाइयों की अकलौती और बेहद लाडली बहन थी। मेरे बड़े भाई का नाम शाहजेब और मेरे छोटे भाई का नाम सोहेब है। ये दोनों ही अपनी अना, रोब और खानदानी साख के इस कदर पाबंद थे कि इनके मिजाज की तलखी अक्सर घर के दरो दीवार पर महसूस की जाती थी। हमारे खानदान में दुश्मनियां पालना और इन पर फख्र करना एक रवायत थी और मर्दों की गैरत का कुल असासा ये था कि इनके घर की औरतें जमाने की नजरों से ओझल रहें। हमें बचपन से ही ये बात को सिखाया गया था कि बाहर की हवा लगते ही खानदानी वकार पर धब्बा लग जाता है। इसीलिए जब भी कभी बाहर कदम रखना पड़ता तो हम खुद को एक भारी और स्याह भुरके की ओट में इस तरह छुपा लेते कि कोई हमें पहचान भी ना सके। मैं अपने भाइयों की वाहिद बहन थी। शायद इसीलिए मेरे अब्बा का दिल मेरे लिए थोड़ा नरम था और मैंने इनकी इसी खामोश इजाजत से घर के सख्त माहौल में रहते हुए भी अपनी तालीम को जारी रखा, क्योंकि मुझे पढ़ने का बहुत शौक था। मुझे किताबों से वो दिली लगाव था जो मेरी तन्हाइयों का वाहिद साथी बन चुका था। हमारे खानदान का ये कदीम कानून था कि बच्चों के मुस्तकबिल के फैसले इनके पंगूड़े में ही कर दिए जाते थे ताकि बड़े होकर कोई अपनी मर्जी करने की जुर्रत ना कर सके। मेरी फुफ्फी, जो अब्बा की अकलौती और लाडली बहन थीं, इनका एक बेटा हमाद और दो बेटियां जोया और हानिया थीं। अब्बा ने बचपन में ही मेरी निस्बत हमाद से तय कर दी, जबकि शाहजेब के लिए फुफ्फी की बड़ी बेटी जोया का इंतखाब किया गया। मैं और हमाद बचपन ही से एक दूसरे को बहुत पसंद करते थे, क्योंकि हमारे बड़ों ने हमारे जहनों में ये बात पुख्ता कर दी थी कि हम एक दूसरे के लिए ही बने हैं। हमाद एक बहुत ही सुलझा हुआ और मोहब्बत करने वाला लड़का था। इसका धीमा लहजा और मेरी पसंद का ख्याल रखना मेरे दिल में इसके लिए इज्जत और चाहत को मजीद बढ़ा देता था। हम दोनों ही इस बंधन से बहुत खुश थे और इन हसीन ख्वाबों के सहारे जी रहे थे जो हमारी आने वाली जिंदगी का हिस्सा थे। मगर ये ख्वाब हमारे घर के तल्ख माहौल से बिल्कुल मुख्तलिफ थे। हमें एक दूसरे का साथ अच्छा लगता था। शाहजेब और जहेब दोनों ही बहुत गुस्सीले मिजाज के मालिक थे और इनका गुस्सा अक्सर इस वक्त इंतहा को छूने लगता जब वो पुप्पी के बच्चों की तर्ज जिंदगी देखते। पुप्पा ने अपने बच्चों की तालीम पर कोई समझौता नहीं किया था, इन्हें आला से आला तालीम दिलवाई। और जोया, जो शाहजेब की मंगेतर थी, वो और हानिया रोजाना शहर की बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़ने जाती थीं। शाहजेब के लिए यह बात किसी जलती पर तेल का काम करती थी कि इसकी होने वाली शरीके हयात सरेआम सड़कों पर निकले और गैर मर्दों के दरमियान बैठकर इल्म हासिल करे। वो इसे अपनी गैरत पर एक गहरा जख्म समझता था और अक्सर गुस्से से बिछड़ा हुआ अब्बा के सामने आ खड़ा होता और धारते हुए कहता, अब्बा, जोया महज एक लड़की नहीं, वो मेरे नाम की लाज है और आपको मालूम है कि इसका यूं यूनिवर्सिटी जाना मुझे एक पल के लिए भी गवारा नहीं। मैं ये बात कैसे बर्दाश्त कर लूं कि मेरी मंगेतर रोजाना लोगों की नजरों का मरकज बने। इसके लहजे की कड़वाहट और आंखों में मौजूद गुस्सा बताता था कि वो इस मामले को खामोशी से खत्म नहीं होने देगा।
وہ اس معاملے کے لیے کچھ نہ کچھ کر کے ہی رہے گا۔ وہ بہت غصے میں رہتا۔ گھر کے ماحول میں پھیلی یہ تلخی ایک ایسی آگ بن چکی تھی جو رشتوں کے تقدس کو جلانے لگی تھی۔ شاہ زیب اکثر اس بات پر ابا سے بھی تکرار کرتا کہ انہوں نے پھپھی کو اتنی ڈھیل کیوں دے کر رکھی ہے۔ اس کے نزدیک عورت کی تعلیم سے زیادہ اہم خاندانی روایات تھیں، جبکہ دوسری طرف پھپھی کا گھرانہ روشن خیالی کی راہ پر چل رہا تھا۔ حماد اگرچہ میری تعلیم کی حمایت کرتا اور چاہتا کہ میں بھی آگے بڑھوں، مگر وہ شاہ زیب کے غصے اور اس کے مزاج سے بخوبی واقف تھا۔ اسی لیے وہ اکثر خاموش رہتا تاکہ بات مزید نہ بگڑے۔ میں اپنے کمرے کی کھڑکی سے باہر کے منظر کو تکتی اور یہ سوچ کر تڑپ اٹھتی کہ ایک طرف وہ محبت ہے جو مجھے اور حماد کو جوڑے ہوئے ہے، اور دوسری طرف شاہ زیب کی وہ فرسودہ غیرت ہے جو زویا کی زندگی کے خوابوں کو کچلنا چاہتی تھی۔ ایک دوپہر جب سورج سوا نیزے پر تھا، پھوپھی ذات بہنوں اور حماد کے ساتھ ہمارے گھر تشریف لائیں، مگر کسی کو خبر نہ تھی کہ یہ آمد خوشی کی نہیں بلکہ برسوں سے سلگتی ہوئی آگ کے بھڑکنے کا پیش خیمہ ثابت ہوگی۔ زویا نے اس دن جدید طرز کے کپڑے پہن رکھے تھے جو اس کے اعتماد اور بدلے ہوئے خیالات کی عکاسی کر رہے تھے، مگر شاہ زیب کے لیے تو یہ منظر کسی قیامت سے کم نہ تھا۔ اس نے جیسے ہی زویا کو اس حلیے میں دیکھا، اس کی آنکھوں میں تو خون اتر آیا اور وہ غصے سے لرزنے لگا۔ ابا نے شاہ زیب کی کیفیت کو بھانپ لیا اور اسے سختی سے منع کیا کہ وہ اس وقت پھپھا سے کوئی ایسی ویسی بات نہ کرے جس سے بدمزگی پیدا ہو، مگر شاہ زیب کی برداشت جواب دے چکی تھی۔ وہ سیدھا ابا کے پاس گیا اور دو ٹوک لہجے میں کہا، ابا، اب پانی سر سے گزر چکا ہے، مجھ سے مزید یہ تماشا برداشت نہیں ہوتا۔ آپ ابھی اور اسی وقت میری اور زویا کی رخصتی کی بات کریں۔ میں اسے مزید اس حالت میں گھر سے باہر جانے کی اجازت نہیں دے سکتا۔ میری غیرت یہ بات کو ہرگز برداشت نہیں کر سکتی۔ شاہ زیب کا یہ فیصلہ دراصل اس کی اس گھٹن کا نتیجہ تھا جو وہ مدتوں سے اپنے اندر پال رہا تھا، اور اب اس کی برداشت بالکل ختم ہو چکی تھی۔ جب ابا نے پھپھا کے سامنے رخصتی کی بات رکھی تو گھر کے صحن میں ایک ایسی خاموشی چھا گئی جس نے سب کے دل دہلا دیے۔ زویا، جو اب تک خاموش کھڑی تھی، اچانک بول پڑی، اور اس نے جو کچھ کہا وہ ہمارے پورے خاندان کے لیے ایک دھماکے سے کم نہ تھا۔ اس نے سب کے سامنے، خاص طور پر شاہ زیب اور ابا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر صاف کہہ دیا کہ وہ اس رشتے پر اور اس شادی کے حق میں بالکل بھی نہیں۔ اس کا کہنا تھا کہ بچپن کی باتوں کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، اور میں ایک ایسی سوچ کے مالک انسان کے ساتھ اپنی زندگی برباد نہیں کر سکتی جو تعلیم کا دشمن ہو اور جس کے خیالات اتنے محدود ہوں۔ شاہ زیب پڑھا لکھا بھی نہیں ہے اور اس کی سوچ بھی بالکل ہی ہم سب سے الگ ہے۔ میں ایک تعلیم یافتہ لڑکی ہوں اور مجھے اپنا جیون ساتھی منتخب کرنے کا پورا حق ہے۔ شاہ زیب کے لیے تو یہ الفاظ کسی تیز دھار خنجر کی طرح تھے۔ اس نے اسے اپنی بدترین توہین محسوس کیا۔ اگرچہ اس وقت اماں اور ابا نے اسے دبا لیا اور خاموش کروا دیا، مگر اس کی آنکھوں میں جلتی ہوئی انتقام کی آگ سب کچھ راکھ کر دینے کے لیے کافی تھی۔ وہ غصے میں اندر ہی اندر جھلس رہا تھا۔ خاندان کے بڑوں نے زویا پر دباؤ ڈالنے کی کوشش کی اور صاف کہہ دیا کہ یہ رشتہ بچپن سے طے ہے اور اب یہی فائنل ہے، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ پھوپھا جو اپنی بیٹی کی تعلیم اور اس کی خوشی کے حامی تھے، انہوں نے زویا پر ظلم کرنے سے انکار کر دیا اور یہ بات صاف صاف کہہ دی کہ جب ان کی بیٹی راضی نہیں تو وہ اسے زبردستی کسی کے گلے میں باندھ نہیں سکتے۔ اس بات پر خاندان میں ایسی گرما گرمی ہوئی کہ رشتوں کی دیواریں تڑکنے لگیں۔ شاہ زیب جو زویا کو اپنی ملکیت اور اپنی عزت سمجھتا تھا، وہ اس بے عزتی کو کیسے ہضم کر سکتا تھا؟ مگر کہانی میں تو اصل موڑ تب آیا جب یہ خبر ملی کہ زویا نے ان تمام پابندیوں اور زبردستی سے بچنے کے لیے اپنے ہی ایک کلاس فیلو سے خاموشی سے نکاح کر لیا ہے۔ یہ خبر جیسے ہی ہمارے گھر پہنچی، ایک طوفان برپا ہو گیا۔ شاہ زیب نے غصے میں پاگل ہو کر اعلان کر دیا کہ اب اگر زویا نے بغاوت کی ہے تو اس کا بدلہ میری بہن عائشہ چکائے گی۔ عائشہ اب کبھی اس گھر کی بہو بن کر نہیں جائے گی۔ جس گھر کی بیٹی نے ہماری عزت مٹی میں ملائی ہے،
मैं अपनी बहन को उस घर में कैसे भेज सकता हूँ? शाहजेब के इस ऐलान ने तो मेरी दुनिया ही उजाड़ कर रख दी। मैं और हमाद, जिनका इस सारे मामले में कोई कसूर न था, एक ऐसी जंग की भेंट चढ़ गए जिसका ईंधन हमारी मोहब्बत बन रही थी। मुझे तो लगता था कि हमाद के घर जाकर मैं इस कैद से निकलूंगी और खुलकर सांस लेना सीखूंगी, मगर यहाँ तो मेरी किस्मत पर भी ताले लग गए थे। दोनों खानदानों के दरमियान बरसों के ताल्लुकात, आना जाना और बोलचाल पल भर में खत्म हो गई। अब्बा ने गुस्से और दुख की इंतहा में अपनी बहन से मुखातिब होकर कह दिया कि आज से मेरी बहन मर गई। खबरदार जो अब कभी हमारे इस घर की दहलीज पार की। घर में कब्रिस्तान जैसी खामोशी छा गई थी, जहां सिर्फ मेरी सिसकियों की आवाज थी, और ये आवाज किसी को सुनाई नहीं दे रही थी। मैं तो ये बात सोच सोच कर हलकान हो रही थी कि क्यों हमेशा औरत ही को खानदानी दुश्मनियों और अना की कुर्बान गाह पर चढ़ाया जाता है। हमाद से बिछड़ने का दुख और भाई की जिद ने मेरी जिंदगी को एक लामतनाही अंधेरे में धकेल दिया था। घर में छाई इस घुटन और हमाद से बिछड़ने के खौफ ने मेरी सोचने समझने की सलाहियत छीन ली थी। मुझे यूं लगता था कि मैं कैसे अंधेरे में हूं जिससे निकलने का कोई रास्ता नहीं। मैंने शाहजेब भाई के गुस्से और अब्बा की नाराजगी की परवाह किए बगैर चोरी छुपे हमाद से राब्ता किया और रोते हुए इससे इल्तिजा की कि मैं तुम्हारे बगैर जीने का तसव्वुर भी नहीं कर सकती। मुझे हर हाल में तुम्हारे साथ निकाह करना है, चाहे इसकी कीमत कुछ भी हो। हमाद, जो खुद भी इस जुदाई से तड़प रहा था, मेरी बातों में आ गया और हमने एक ऐसा कदम उठाने का फैसला किया जिसने हमारे खानदान की बची कुची साख को भी दागदार कर दिया। एक काली रात के अंधेरे में मैंने अपनी ममता, अपने अब्बा की पगड़ी और अपने भाइयों की गैरत को पस से पुश्त डालकर घर की दहलीज पार कर ली। हमने निकाह तो कर लिया, मगर इस फैसले ने मेरे भाइयों के दिलों में नफरत के ऐसे अलाव रोशन कर दिए जिनकी तपिश में अब सब कुछ जलना था। भाइयों ने बहुत लड़ाई झगड़ा किया, बंदूकें निकली और खून खराबे की नौबत आ पहुंची। मगर जब खानदान के बड़ों ने बैठकर फैसला किया तो सब इस बात पर मुत्तफिक हुए कि अब जो होना था सो हो गया। जब लड़की खुद राजी होकर नकाह कर चुकी है तो इसे वापस लाना नामुमकिन है। मेरे भाइयों और अब्बा की आंखों में खून उतरा हुआ था। वो जिल्लत के इस कड़वे घूंट को पीने पर मजबूर थे, मगर इनकी खामोशी के पीछे कोई गहरा तूफान छुपा हुआ था जिसे उस वक्त तो हम सब ना समझ सके। मैं फुप्पी के घर में थी, जहाँ सब कुछ बज़ाहिर पुरसुकून होने लगा था। जब खानदानी फैसले के बाद हालात कुछ बेहतर हुए तो अगले ही दिन फूफा ने जोया की जिंदगी का फैसला भी कर दिया और इसकी रुखसती इस लड़के के साथ कर दी जिससे जोया ने निकाह किया था। जोया अपने शोहर के साथ रुखसत होकर चली गई। हम सब ने सोचा कि शायद अब जिंदगी की तलखियां खत्म हो जाएंगी, शायद जिंदगी अब राह पर आ जाएगी और हर कोई अपनी अपनी जगह बस जाएगा। मगर तकदीर को तो कुछ और ही मंजूर था। इसी पहली रात जब खुशियों के चिराग रोशन होने चाहिए थे, जोया अचानक कहीं गायब हो गई। इसका शोहर और ससुराल वाले बदहवास होकर इसे ढूंढने लगे, मगर जोया का कहीं भी नामो निशान तक न था। सुबह होते ही यह खबर जंगल की आग की तरह फैल गई कि जोया लापता हो गई है। हमाद और फुफा इसे ढूंढ ढूंढ कर पागल हो रहे थे। हर मुमकिन जगह छान मारी गई, मगर वो जैसे जमीन खा गई या आसमान निकल गया हो, जोया कहीं भी ना मिली। शक की सुई एक बार फिर मेरे भाइयों की तरफ घूमी। हमाद ने शाहजेब और जोहेब से सख्ती से पूछा, क्या वो जोया की गुमशुदगी के बारे में कुछ जानते हैं? मगर शाहजेब ने बड़ी बेनियाजी और हकारत से लाताल्लुकी का इजहार कर दिया और कहा, वो तो मुझे पसंद ही नहीं करती थी, इसे तो मुझसे नफरत थी, तो वो फिर मेरे पास क्यों आएगी? वो तो तुम लोगों की लाडली थी। अब ढूंढो इसे जहां ढूंढना है, मुझे उसकी जरा भी फिक्र नहीं। इसने उल्टा मुझ पर तंज किया। ये तो मेरी अपनी बहन थी जो बगैरत निकली और घर से भाग गई। हमें दूसरों की फिक्र करने की जरूरत नहीं। शाहजेब की इन बातों में एक अजीब सी सर्द मोहरी और तंज था जिसने मेरे दिल में अजीब से वसवसे पैदा कर दिए। जोया का शोहर दिन रात इसे तलाश करता रहा। कई दिन गुजर गए, मगर इसकी कोई खबर न आई।
گھر کا ہر فرد ایک انجانے خوف اور پریشانی میں مبتلا تھا۔ خوشیوں کی جگہ اب ماتم جیسی کیفیت نے لے لی تھی۔ ہر کوئی پریشان پریشان نظر آ رہا تھا۔ ان حالات نے میری اور حماد کی نئی نویلی شادی شدہ زندگی کو بری طرح متاثر کیا۔ حماد اپنی بہن کے دکھ میں نڈھال رہتا تھا اور اسے اب مجھ میں وہ کشش نظر نہیں آتی تھی جو پہلے نظر آتی تھی۔ ہمارے درمیان اب محبت کے بول کم اور خاموشی کے سائے زیادہ ہوتے تھے۔ میں دن رات مصلے پر بیٹھ کر اللہ سے دعا مانگتی کہ یا اللہ، زویا خیریت سے مل جائے اور میرے بھائیوں کا دل میرے لیے بھی نرم پڑ جائے، مگر مجھے بڑی شدت سے احساس ہو رہا تھا کہ میں نے جذبات میں آ کر گھر سے بھاگ کر بہت بڑی غلطی کی ہے۔ میں نے جس آزادی اور سکون کے خواب دیکھے تھے وہ تو کہیں بہت پیچھے رہ گئے تھے، اور میں اب ایک ایسے پچھتاوے کی قید میں تھی جس کا کوئی انجام مجھے نظر نہیں آتا تھا۔ زویا کی گمشدگی نے میرے بھائیوں کے چہروں پر وہ فاتحانہ مسکراہٹ تو سجا دی، مگر میرے جینے کا ہر راستہ بند کر دیا گیا تھا۔ وقت کے ساتھ ساتھ دکھوں کی چادر گہری ہوتی گئی، اور ایک دن یہ خبر آئی کہ زویا کا شوہر، جو اسے پاگلوں کی طرح ڈھونڈ رہا تھا، ایک مشکوک حادثے میں اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھا ہے۔ زویا کی گمشدگی اور پھر اس کے شوہر کی موت نے پھوپھی کے گھر میں صفے ماتم بچھا دی۔ ہنستے بستے گھرانے کو جیسے کسی کی نظر لگ گئی ہو، اور اس کا اثر میرے اور حماد کے رشتے پر بھی پڑنے لگا۔ حماد کا رویہ میرے ساتھ تلخ اور چڑچڑا ہو گیا تھا۔ پھوپھی اور پھوپھا کی نظروں میں موجود بیگانگی مجھے یہ احساس دلاتی کہ وہ مجھے اپنے دکھوں کا سبب سمجھتے ہیں۔ میں دن رات اس پچھتاوے کی آگ میں جلتی کہ کاش میں نے گھر سے بھاگنے کی غلطی نہ کی ہوتی، کاش میں بھاگ کر حماد سے شادی نہ کرتی۔ میرے دل میں ہر وقت یہ وہم رہتا کہ شاہزیب بھائی کو زویا کے بارے میں تو ضرور کچھ معلوم ہے، مگر پولیس کی تمام تر تفتیش ان تک پہنچنے میں ناکام رہی تھی۔ اسی دوران اچانک ایک دن ابا خود پھوپھا کے گھر ہم سے ملنے آ گئے۔ انہوں نے مجھے گلے لگایا، میرے سر پر ہاتھ رکھا اور پھوپھی سے رو کر معافی مانگی کہ تم میری اکلوتی بہن ہو، اب جو ہوا سو ہوا، میں اپنی بیٹی کی جدائی مزید برداشت نہیں کر سکتا، ہمیں معاف کر دو تاکہ ہم مل کر زویا کو ڈھونڈ سکیں۔ ان کی اس ممتا اور پیار نے میرے تمام مشکوک مٹا دیے، اور میں نے سوچا کہ شاید باپ کی محبت جیت گئی ہو، اسے اپنی بیٹی کی یاد آ گئی ہے۔ کچھ دن بعد ابا نے ہمارے اعزاز میں اپنے گھر پر ایک بہت بڑی دعوت کا اہتمام کیا۔ میں برسوں بعد اپنے میکے جانے کی خوشی میں نہال تھی، مگر نہ جانے کیوں میرے ہاتھ کانپ رہے تھے اور دل میں ایک انجانا خوف سار اٹھا رہا تھا۔ حماد نے مجھے تسلی دی کہ یہ خوشی کا موقع ہے، مگر میرے اندر کا اضطراب کم نہ ہوا۔ جب ہم وہاں پہنچے تو شاہ زیب اور زہیب بھائی بھی بہت تپاک سے ملے۔ ماحول بظاہر خوشگوار تھا اور میں اپنی ماں کے گلے لگ کر جی بھر کے روئی۔ کھانے کے بعد میں اپنے پرانے کمرے میں گئی، جہاں ہر چیز ویسی ہی تھی جیسے میں چھوڑ کر گئی تھی۔ میں اپنی الماری دیکھ رہی تھی کہ حماد میرے پیچھے کمرے میں آ گیا، اور اس کے تھوڑی دیر بعد شاہ زیب بھائی بھی وہاں پہنچ گئے۔ انہوں نے بڑی اپنائیت سے مجھے کہا، عائشہ، تم جاؤ، ہمارے لیے کچن سے ٹھنڈا پانی تو لے کر آؤ، میں اور حماد کچھ باتیں کرنا چاہتے ہیں۔ میں پانی لینے کے لیے کچن کی طرف نکل پڑی کہ اچانک ہی کمرے سے شور اور دھینگا مشتی کی آواز آئی۔ میں دوڑتی ہوئی واپس آئی اور جیسے ہی کمرے کا دروازہ کھولا، میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ دروازے کے سامنے فرش پر خون کی ایک لمبی لکیر میرے استقبال کے لیے موجود تھی، اور حماد تڑپتا ہوا خون میں لت پت پڑا تھا۔ اس کی ایک آنکھ دروازے کی سمت کھلی ہوئی تھی، جیسے وہ آخری لمحے میں مجھے ہی پکار رہا ہو۔ میں نے چیخ ماری تو شاہ زیب بھائی دور کھڑے ایک شیطانی مسکراہٹ کے ساتھ مجھے دیکھ رہے تھے۔ میں نے دیوانہ وار بھائی کا گریبان پکڑ لیا اور کہا، بھائی یہ آپ نے کیا کیا؟ میرے سہاگ کو کیوں اجاڑا؟ بھائی نے ایک زوردار تھپڑ میرے منہ پر رسید کیا اور دھاڑا، تجھے کیا لگا تھا کہ ہماری غیرت کا جنازہ نکال کر تم سکون سے جیو گی اور ہم یوں ہی خاموش بیٹھے رہیں گے؟ میں تجھے مارنا نہیں چاہتا، بلکہ تجھے اس خاندان کے لیے ایک ایسی عبرت کی مثال بنانا چاہتا ہوں کہ کل کو کوئی دوسری بیٹی گھر کی دہلیز پار کرنے کی ہمت بھی نہ کرے۔ میں بدحواس ہو کر ابا کی طرف بھاگی کہ شاید وہ یہ ظلم روک لیں،
مگر دہلیز پر کھڑے ابا نے جب شہزیب سے پوچھا کام ہو گیا کیا، یہ بات سن کر تو میری روح فنا ہو گئی۔ میرے اپنے باپ نے اپنی بیٹی کا سہاگ اجاڑنے کا منصوبہ خود تیار کیا تھا۔ پولیس آئی اور شہزیب کو گرفتار کر لیا، مگر میری دنیا تو لٹ چکی تھی۔ پھوپھی نے مجھے بالوں سے پکڑ کر وہیں چھوڑ دیا اور کہا کہ آج سے تم اس گھر کا منحوس سایہ ہو۔ میری ماں کی آنکھیں پتھر ہو چکی تھیں۔ انہوں نے خاموشی سے ایک سفید دوپٹہ میرے سر پر ڈال دیا جو میری بیوگی کا نشان تھا۔ میرا چھوٹا بھائی زہیب میرے قریب آیا اور سرد لہجے میں دھمکی دی، اگر آنکھ سے ایک آنسو بھی نکلا تو تجھے بھی وہی پہنچا دوں گا جہاں تیرا شوہر گیا ہے۔ ایک بھائی پہلے ہی جیل جا چکا تھا، اب کوئی اور تماشا مت کرنا۔ میں روتے ہوئے اپنی ماں سے فریاد کرنے لگی کہ میرے ساتھ یہ ظلم کیوں ہوا، تو ماں نے میرا ہاتھ جھٹک کر کہا تجھے تو کم از کم 3 سال کی خوشی ملی، تجھے دکھاتی ہوں کہ اصل ظلم کیا ہوتا ہے۔ وہ مجھے گھر کے پچھلے حصے میں ایک پرانی اور اندھیری سی کوٹری کی طرف لے گئی جس کا دروازہ زنگ آلود تھا اور زنجیروں میں بندھا ہوا تھا۔ جیسے ہی دروازہ کھلا، سامنے کا منظر دیکھ کر تو میری سانسیں رکنے لگیں۔ وہاں ایک عورت کو بھاری زنجیروں سے باندھا گیا تھا۔ وہ ہڈیوں کا ڈھانچہ بن چکی تھی اور اس کے پاس ایک کمزور سا بچہ بیٹھا ہوا تھا۔ جب میں نے غور سے دیکھا تو وہ زویا تھی جسے شہزیب نے اغوا کر کے یہاں قید کر رکھا تھا، اور اس کا نقاب والا شوہر بھی اسی لیے قتل کیا گیا تھا۔ وہ ہولناک منظر دیکھ کر مجھے سمجھ آیا کہ اس خاندان کی غیرت نے ہمیں جیتے جی قبروں میں اتار دیا تھا، اور اب صرف سانس لینے کی ہمیں اجازت تھی، اور ہم صرف سانس لینے والی زندہ لاشیں تھیں۔ میں پاگلوں کی طرح آگے بڑھی اور آگے بڑھ کر اس کی زنجیریں کھولنے لگی۔ میری ماں مجھے روکنے لگی کہ میں صرف تمہیں دکھانے لائی تھی، تمہارا بھائی تمہیں بھی جان سے مار دے گا۔ لیکن اب مجھے اپنی جان کی کوئی بھی پرواہ نہیں تھی۔ میں نے وہ زنجیریں کھول دیں اور اسے آزاد کیا اور اسے گلے سے لگا کر زور زور سے رونا شروع کر دیا۔ پھر اسے بتایا کہ اس کا شوہر اس دنیا میں نہیں رہا۔ اماں نے بتایا تھا کہ اس کے شوہر کو مارنے کے بعد شہزیب اسے اغوا کر کے لے آیا تھا اور پھر اس سے زبردستی نکاح کر لیا۔ ہماری شادی کی رات ہی وہ زویا کو اغوا کر کے لایا تھا، اور یہ بچہ شہزیب کا بیٹا ہے۔ میں نے زویا سے کہا میں تمہیں آزاد کرتی ہوں، تم چلی جاؤ۔ تو وہ میری طرف دیکھ کر مسکرائی اور کہنے لگی کہ اب میں کہاں جاؤں، وہ جیسا بھی ہے اس بچے کا باپ ہے، وہ اب اپنے انجام کو پہنچ گیا ہے اور جیل چلا گیا ہے۔ میں تو اب ویسے ہی زندہ لاش ہوں، مجھے تو جینے کی کوئی امنگ نہیں۔ میرے اس بچے کا خیال تم رکھنا۔ ہڈیوں کا ڈھانچہ بنی وہ عورت عجیب سے انداز میں روئے جا رہی تھی۔ زویا کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ میں نے ہاتھ لگا کر دیکھا تو اسے بہت تیز بخار تھا۔ اچانک سے وہ عجیب سی ہچکیاں لینے لگی اور ہچکیاں لیتے لیتے اس نے جان دے دی۔ ایک اور عورت غیرت کی بھینٹ چڑھ گئی۔ آج میں اپنے بھائی کے بیٹے کو اپنا بیٹا بنا کر پال رہی ہوں، اور میری عمر 50 سال کے قریب ہو گئی ہے۔ میرے بھائی کی سزا بہت لمبی ہے، وہ ابھی تک چھوٹ کر نہیں آیا۔ خاندان کے لوگ مجھے دیکھ کر مثال دیتے ہیں کہ یہ عورت گھر سے بھاگی تھی اور اس کا انجام کیا ہوا، اور اس نے اپنے شوہر کی جان لے لی اور اپنے بھائی کو سزا دلوا دی۔ یہ کہانی ہمیں اس بات کا سبق دیتی ہے کہ فرسودہ روایات اور جھوٹی انا کی خاطر اور جھوٹی انا کے نام پر کیے گئے فیصلے صرف زندگیاں اجاڑتے ہیں، زندگیاں برباد کرتے ہیں۔ غیرت کے نام پر اپنوں کا خون بہانے اور عورتوں کی زندگیوں کو قید کرنے سے خاندان کے خاندان تباہ ہو جاتے ہیں، اور پیچھے صرف پچھتاوا ہی پچھتاوا رہ جاتا ہے۔ رشتوں میں زبردستی اور تشدد کا انجام ہمیشہ ہولناک ہوتا ہے۔ تو ناظرین، کمنٹ باکس میں لازمی بتائیے گا کہ آج کی کہانی کیسی لگی۔ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔